وہ سال تھا 2020۔ قدیر شادی کے کچھ دنوں بعد واپس نوکری پر سعودی عرب چلا گیا۔ اس سب کے بیچ کوئی تھا جسے یہ ہنستا بستا گھر پسند نہیں آ رہا تھا۔ بیٹی کے سسرال میں ایک باپ کو اس کی بیٹی تو نہیں ملی، لیکن بیٹی کی ساس کی زبانی ایک کہانی ضرور ملی۔ شبیر احمد کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ آخر ایسا کیسے ممکن ہے۔ پولیس کو بھی اس بات پر خاصی حیرانی ہوئی کہ ایک لڑکی اپنے سسرال سے غائب ہو گئی اور یہ ساس بہو کے جھگڑے کی پہلی چنگاری تھی۔ آج ہم آپ کو ایک ایسے واقعے کے بارے میں بتائیں گے جس میں حسد اور لالچ نے ایک خاندان پر ایسا رنگ جمایا جس کا نتیجہ ایک معصوم جان کے بہیمانہ قتل کی صورت میں سامنے آیا۔ وہ سال تھا 2020۔ گجرانوالہ کے علاقے کوٹ منڈ کی جوان خوبصورت زارا کا رشتہ اپنی خالہ کے بیٹے قدیر کے ساتھ طے ہوا۔ قدیر جو اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا تھا اور سعودی عرب میں اچھی نوکری کرتا تھا۔ زارا کے گھر والوں کے دل میں آیا کہ لڑکا گھر کا ہے اور خاندان بھی اپنا ہی ہے، پھر کس بات کا ڈر یا خدشہ۔ آخر یہ شادی ہو گئی اور زارا بیاہ کر اپنے والدین کے گھر سے سیالکوٹ کے قریب واقع تحصیل ڈسکا کے گاؤں کوٹلی مرلاں پہنچ گئی۔ قدیر شادی کے کچھ دنوں بعد واپس نوکری پر سعودی عرب چلا گیا۔ تقریباً مہینہ لگا ہوگا اس نے اپنی بیوی کو بھی سعودی عرب بلا لیا۔ تقریباً 1.5 سال بعد زارا اور قدیر کے یہاں ایک بچے کی ولادت بھی ہوئی۔ زارا پاکستان میں رہتی تھی لیکن اکثر شوہر سے ملنے سعودی عرب جاتی تھی، جبکہ قدیر بھی اکثر پاکستان آتا رہتا تھا۔ زندگی بہت اچھی چل رہی تھی، لیکن اس سب کے بیچ کوئی تھا جسے یہ ہنستا بستا گھر پسند نہیں آ رہا تھا۔ نفرت کے شعلے اندر ہی اندر بھڑک رہے تھے اور بالآخر 10 نومبر کو یہ آتش فشاں پھٹ گیا۔ آخر کیا ہوا تھا اس روز، یہ ہم آپ کو بعد میں بتائیں گے۔ فی الحال کہانی کو آگے لے کر چلتے ہیں۔ 12 نومبر کو زارا کے والد شبیر احمد اس کے گھر پہنچے۔ زارا کی ساس کو بتایا کہ 2 دن سے بیٹی سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن رابطہ ہو نہیں پا رہا، اور جبکہ قدیر سے بھی اس کا رابطہ نہیں ہوا۔ بیٹی کے سسرال میں ایک باپ کو اس کی بیٹی تو نہیں ملی، لیکن بیٹی کی ساس کی زبانی ایک کہانی ضرور ملی۔ زارا کی ساس اور شبیر احمد کی سالی کا کہنا تھا کہ زارا کسی کے ساتھ بھاگ گئی۔ یہ بات سن کر شبیر احمد کو اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا، کیونکہ زارا کا ایک 2.5 سال کا بیٹا محمد شفیع گھر پر موجود تھا اور زارا خود بھی پریگننٹ تھی۔ شبیر احمد کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ آخر ایسا کیسے ممکن ہے، کیونکہ ان کی بیٹی اور داماد کے بیچ لڑائی نہیں تھی۔ ہاں، البتہ زارا کی اپنی ساس سے ناچاقیاں ضرور رہتی تھیں، اور اب زارا کا اچانک سے غائب ہو جانا بہت سارے شبہات کو جنم دے چکا تھا۔ شبیر کی چھٹی حس جاگی اور اس نے زارا کے کمرے کا رخ کیا۔ کمرہ معمول سے کہیں زیادہ صاف تھا اور یہ دیکھ کر اندازہ لگانا مشکل نہیں تھا کہ اس کمرے کو حال ہی میں بہت محنت کے ساتھ دھویا گیا ہے۔ شبیر خاموشی سے گھر سے نکل گیا اور فوری طور پر علاقے کے تھانے میں پہنچ کر اپنی بیٹی کے گمشدہ ہونے کی رپورٹ درج کرائی۔ پولیس کو بھی اس بات پر خاصی حیرانی ہوئی کہ ایک لڑکی اپنے سسرال سے غائب ہو گئی اور اس کی گمشدگی کے حوالے سے کوئی رپورٹ نہیں ہوئی۔ بالآخر پولیس نے وقت برباد کیے بغیر فوری طور پر زارا کی ساس صغرا بی بی کو حراست میں لے کر شامل تفتیش کر لیا۔ ابھی پوچھ گچھ تھوڑی بڑھی ہی تھی کہ ساس نے اپنا گناہ قبول کر لیا۔ آگے بڑھنے سے پہلے ہم آپ کو بتائیں گے کہ آخر وہ کیا وجوہات تھیں جس کی وجہ سے نفرت کی آگ بھڑکی۔ قدیر اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا تھا۔ اس کی بہنیں ضرور تھیں لیکن بھائی کوئی نہیں۔ جو ہی وہ سعودی عرب نوکری کے لیے گیا، وہاں سے کما کر اپنی والدہ کو رقم بھیجنا شروع کر دیا، لیکن شادی کے بعد اس نے یہ رقم اپنی بیوی کے اکاؤنٹ میں بھیجنا شروع کی، اور یہ ساس بہو کے جھگڑے کی پہلی چنگاری تھی۔ وقت گزرتا گیا، ساس بہو میں جھگڑا بڑھتا گیا۔ واقعے سے چند روز قبل صغرا بی بی نے اپنی بڑی بیٹی یاسمین کے ساتھ قتل کا پلان بنانے کا آغاز کیا، اور واردات کے لیے صغرا نے اپنے نواسے اور یاسمین کے بیٹے کو بھی ملا لیا۔ لیکن اس واردات کو عملی جامہ پہنانے کے لیے صغرا نے اپنے ایک رشتہ دار نوید کو ملانے کا بھی فیصلہ کیا۔
نوید جو ایک جوان شخص ہے اور لاہور میں رہتا ہے اور بے روزگار بھی تھا، نوید طبیعتاً لالچی انسان تھا، اس لیے اس نے فوری طور پر حامی بھر لی۔ بالآخر 10 نومبر کی صبح سغرا نے اپنی بہو کو بہانے سے نشہ آور دوا پلا دی، جس سے وہ بے ہوش ہو گئی اور بے ہوشی کی حالت میں ہی اس کا گلا گھونٹ کر قتل کر ڈالا۔ بات یہیں ختم نہیں ہوتی، بلکہ سغرا نے پلان کے مطابق نوید کی مدد سے زارا کی لاش کے ٹکڑے کیے اور اس کی گردن کاٹ کر چہرے کو مکمل طور پر جلا دیا تاکہ اس کے چہرے کے نقوش مٹ جائیں اور شناخت نہ ہو سکے۔ ٹکڑی اور جلی ہوئی گردن نوید، یاسمین کے بیٹے عبداللہ نے مل کر گھر کے قریب سے گزرنے والی ندی میں بہا دیے۔ پولیس نے سغرا اور اس کی بیٹی یاسمین اور نواسے عبداللہ کو گرفتار کر لیا اور چند ہی روز کی تفتیش کے بعد پولیس نے نوید کو بھی گرفتار کر لیا۔ اس واردات میں صرف معصوم زارا کا ہی قتل نہیں ہوا، بلکہ اس کی کوکھ میں پل رہی اس معصوم جان کو یہ معلوم ہی نہ ہوا کہ اس کی جان کیوں لی گئی۔ لالچ کی آگ 2 معصوم جانیں لے گئی۔ ایک ماں نے اپنے ہی بیٹے کا گھر اجاڑ دیا، کس کی خاطر؟ صرف چند روپیوں کی خاطر۔